میرا پیر 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمیں تو بابرکت راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے۔ شب قدر منانی اس نے سکھائی، شب برات منانی اس نے سکھائی، شب معراج منانی اس نے سکھائی، شب ولادت منانی اس نے سکھائی، ساری تو نیک شب منانی اس نے سکھائی۔ جس نے اتنی ساری شب منانی سکھائی، جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ولادت باسعادت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان مبارک 1369 سنہ ہجری بامطابق 12 جولائی 1950 سنہ عیسوی بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے بمبئی بازار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے۔ حضور سیدنا غوث العالم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتہم العالیہ قادری امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی تحقیقات انیکہ پر مکمل کاربند ہونے اور والہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی ہر زاویے سے میں اعلیٰ حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ، اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت مل گئے، ورنہ شاید میں گمراہ ہو جاتا۔ خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے ضیائی کہلاتے ہیں۔ اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فقہ میں آپ دامت برکاتہم العالیہ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس نسبت سے حنفی ہیں۔ کنیت و تخلص آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ القابات پاک و ہند کے علماء اکرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ علماء و عوام اور مریدین آپ کا نام نامی لینے سے پہلے عموماً شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں۔ آپ کے شہزادے اور قرب خاص کی برکتیں پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتہم العالیہ سے عرض و معروض کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے لفظ سے بھی پکارتے ہیں۔ آپ کا بچپن الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز حد تک مختلف اور مثالی اوصاف سے مزین تھا۔ آپ بچپن ہی سے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ تہجد نوافل کی پابندی کرتے اور خوف خدا عز و جل میں مناجات پڑھتے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے، دیانتداری خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے حلفیہ بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بچپن ہی سے نہایت سعادت طبیعت کے مالک تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ دامت برکاتہم العالیہ کوئی ڈانٹ دیتا یا مارتا تو جواباً انتقامی کارروائی کے بجائے آپ دامت برکاتہم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے۔ ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی منع کے تقوی و پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے۔ بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زمانی۔ اس وقت اگر شعور نہیں تھا مجھے، لیکن جب شعور ہوا تو آنکھ کھولی تو مسجد میں ہمارے 12ویں کے 12
वाज होते थे 11वीं के 11 तो मुहर्रम शरीफ के 10 और इस तरह सिलसिला होता तो हम समझ तो पड़ती नहीं थी, शिरनी लेने के लिए चले जाते थे। सही साफ बात करता हूँ। वो नान खताई मिलती थी, कभी जलेबी मिलती थी, तो हम इस मस्जिद से फिर उधर फुदक कर उधर पहुंच जाते थे। उधर जलेबी मिलेगी, उधर वो बूंदियाँ मिलेंगी, तो वो शिरनी खा खा के वो मिठास खा खा के मदीने की मिठास दिल में उतर आई। तो वो मैं था, मतलब ज़ाहिर है छोटा ही था मैं। तो 12 रबी नूर शरीफ को मुएवार की ज़ियारत होती थी, तो सब नात पढ़ते थे। नात शरीफ स्पीकर लगता था और सब बच्चे लाइन से नात पढ़ते थे। तो मेरे को यूँ कि मैं भी नात पढ़ूँ। अपने को पढ़ने आती नहीं थी, आखिरकार मैंने भी किसी को मैं भी नात पढ़ूंगा। आओ पढ़ो, बारी आ गई मेरी भी। तो वो गुजराती की किताब उठाई, नात शरीफ चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, एक शेर पढ़ा। अच्छा, फिर जब दूसरा पढ़ा तो उठाने गया तो अब सुर मेरा ऐसा बेसुरा। एक साहब थे बेचारे, तो वो इसको सबको डील करते थे। तो मैंने जब दूसरा शेर पढ़ा ना, तो मेरे को हाथ पकड़ के हटा दिया, पढ़ नहीं पाया मैं। लेकिन बहरहाल मैं एक शेर पढ़ गया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। दूसरा उसी मस्जिद में एक वाकया और भी सुना था। तो अब जोहर की अजान हुई, अब सफ़े बननी शुरू हो गई। तो अब ये मुन्ने मियाँ जो थे वो पहली सब में खड़े हो गए। ना समझ बच्चा था, पहली सब में खड़ा हो गया। तो एक सफेद रिश बुजुर्ग थे बेचारे, अल्लाह इनको माफ करे, मैंने माफ किया। उन्होंने बहुत दिल दुखाया उसे मेरा, एकदम मुझे वो पिंगड़ी भगा, पिंगड़ी बोलते हैं इसको, बाजू चल मुझे पीछे भगा दिया। तो इससे एक तजर्बा हुआ मुझे कि बच्चों को इस तरह झाड़ना जो है ना उसका दिल तोड़ देता है और बुरी तरह तोड़ता है। मैंने उसको माफ किया, अल्लाह भी उसको माफ फरमा। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, मैं कहीं किसी मरीज, कोई मरीज था, उसमें वो या सलामों का खत्म था, तो मैं बच्ची को साथ लेकर गया था। तो वो या सलामो ये बहुत आसान है, तो वो भी पपड़ियाँ उठा के या सलामो पढ़े जा रही थी और हम लोग भी पढ़ रहे। तो किसी ने उस पर एतराज़ किया कि ये तो बच्ची है। तो मैंने कहा हो सकता है इसी का मकबूल हो यार, अब इसके गुनाह शुरू नहीं हुए, अपने तो गुनाहों के गठड़े बन गए। आपकी जवानी जिस तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया का बचपन मिसाली और साफ का हामिल था, इसी तरह आपकी जवानी भी तकवा और परहेजगारी की दास्तान है। बचपन की तरह आप दामत बरकातुमुल आलिया की जवानी का इब्तिदाई दौर भी माशी हवाले से इंतहाई कठिन था, मगर आपने हिम्मत हारने की बजाय आजमाइश से भरपूर हालात में भी अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ दीन की खिदमत जारी रखी। एक मौके पर आप दामत बरकातुमुल आलिया ने बतौर तरकीब इरशाद फरमाया, जिस तरह आज का नौजवान दुनिया की रंगीनियों का शदाई है, इसके बरखिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रब अज़्ज़ वजल के करम से जवानी में भी मेरी तबीयत इन खुराफात की तरफ माइल नहीं थी, बल्कि उस वक्त भी इबादत, तिलावत व इस्लामी मुताला करने और दीनी मशागिल में मसरूफ रहते हुए मसाजिद में वक्त गुजारने का जहन था। आप दामत बरकातुमुल आलिया खौफ खुदा अज़्ज़ वजल व इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जज्बा इत्तिबाए कुरान व सुन्नत, जज्बा इहयाए सुन्नत, ज़ुहद व तक़वा, अफ़्व व दरगुज़र, सब्र व शुक्र, आजिज़ी व इंकिसारी, सादगी, इखलास, हुस्न अखलाक, जूद व सखा, दुनिया से बेरग़बती, हिफाजत ईमान की फ़िक्र, फ़ुरूग़ इल्म दीन, खैर ख्वाही मुस्लिमीन जैसी सिफात में यादगार असलाफ हैं। इस पुरफितन दौर में जबकि दुनिया भर में गुनाहों की यलगार, टीवी और वीसीआर की भरमार और फैशन परस्ती की फिटकार मुसलमानों की अक्सरियत को बेअमल बना चुकी थी। अरे हम लोग उससे भी मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर मोहब्बत की किससे जाती है? अगर इसकी भी हकीकत दिल में ना बैठे, इसकी मोहब्बत भी दिल में ना बैठे तो फिर मोहब्बत किससे की जाएगी? अरे जिसने हमें नमाजी बनाया, सुन्नतों पर चलने का जज्बा दिया, जिसने हमारे पैंट शर्ट कोट टाई को दफा करवा दिया और हमें कुर्ता पजामा पहना दिया, हमारे सरों पर अमामे सजा दिए। आप सोचो, जिससे हमारे चेहरे पर दाढ़ी सजवा दी अल्लाह की रहमत से, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर इनायत से, अगर उससे भी मोहब्बत ना की जाए तो आखिर है कौन जिससे मोहब्बत की जाएगी? अरे करोड़ों सलाम है, अल्लाह तबारक तआला करोड़ों करम है, इस 26वीं तारीख को अल्लाह ताला ने ऐसा वली नेमत हमको अता कर दिया। इल्म दीन से बेरग़बती और हर खास व आम का रुझान सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ होने की वजह से और दीनी मसाइल से नावाकिफियत की बिना पर हर तरफ जहालत के बादल मंडला रहे थे। गैर मुस्लिम कुव्वतें मुसलमानों को मिटाने के लिए और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को बिगाड़ने की नापाक साजिशें कर चुकी थीं। मसाजिद का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, ला दीनियत व बद मजहबियत का सैलाब ठाटे मार रहा था, हर दूसरा घर सिनेमा घर बनता चला जा रहा था। मुसलमान मौसीकी, शराब और जुए का आदी होकर तेजी के साथ बद अखलाकी के अमीक गड्ढे में गिरता जा रहा था।
گلشن اسلام میں خدا ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ ان نازک حالات میں اللہ عز و جل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو عملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمگیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ دور دراز کا سفر کرتے، دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسوں ٹرینوں میں حتیٰ کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، شہر شہر خود تشریف لے جاتے۔ آپ کے کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ نمک کی ڈبیا اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے۔ مریضوں کی عیادت کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے اور کفن پہناتے، نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور غمی و خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دلجوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے۔ ہند کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، وہ آیت باب المدینہ، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، ورلڈ وائڈ ٹریولنگ ہے ان کی۔ وہ شخص میرے ساتھ فیضان مدینہ کے زینے چل رہے ہیں، ایک زینہ، دو زینہ، ان کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے۔ اور جب زینے چڑھ کر یہ فیضان مدینہ کے صحن میں آتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز دیکھ رہے ہیں، اور جب فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تو ٹھنڈی آب رہی، وہ کہنے لگے اہل سنت کے کام کا ایک وقت تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، آج فیضان مدینہ میں آ کر اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود فرماتے ہیں دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کی مثل ہے۔ عظیم انقلاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں، جنہوں نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پہ گامزن ہو گئے۔ جو بے نمازی تھے نمازی، بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے۔ بد نگاہی کرنے والے نگاہ نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت پانے لگے۔ زرق برق لباس پہن کر، گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفریح گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئی کہ مدنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا۔ ماں باپ سے گستاخانہ انداز اختیار کرنے والے با ادب ہو گئے۔ چوری و ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگے۔ کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک بھوں چڑھانے والے عاجزی کے پیکر بن گئے۔ ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے۔ گانے سننے کے شوقین سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کیسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ فوش کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے لگے۔ یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ و گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے۔ شراب پینے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے لگے۔ فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے۔ فوج رسائل و ڈائجسٹ کے شائق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ و علماء اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے۔ تفریح کے خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ رائے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے بن گئے۔ کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا۔ دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز 1401 سن ہجری بامطابق 1981 سن عیسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے چند رفقا کے ساتھ کیا۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں، صحابہ کرام
علیہم رضوان کی برکتوں، اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کی نسبتوں، علماء و مشائخ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پھر پاکستان سے باہر ہند، بنگلہ دیش، عرب امارات، سری لنکا، برطانیہ، آسٹریلیا، کوریا، جنوبی افریقہ، یہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد سے اور آگے کود جاری ہے۔ اولاد کی تربیت، آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی آسان انداز سے انجام دی اور اس کا ثمرہ یہ آیا کہ الحمدللہ عز و جل آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دارالفتاء اہل سنت میں مفتیان اکرام سے فتویٰ نویسی کی مشق کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صاحب قلم عالم دین ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو صف مصنفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام و خواص آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تحریروں کی شیدائی ہے اور آپ کی کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ آپ کی چند مایہ ناز کتب یہ ہیں: فیضان سنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین، نماز کے احکام وغیرہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علی رحمت اللہ الکبی سے کیا اور مسلسل 22 سال آپ علی رحمت اللہ الکبی کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ الحمدللہ عز و جل کثرت مطالعہ، بحث و تمہیز اور اقابل علماء اکرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے۔ میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فقہی مسائل کی طرف تھا، تو اس میں بس وہ علماء سے پوچھ کر، باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں، لیکن علماء سے پوچھ کر 2-4 مسائل یاد کر لیے بس۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی شورۂ آفاق تالیف بہر شریعت کے تقرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی کے عظیم الشان مجموعے فتاوی رضویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متوسلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتہم العالیہ کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں۔ منجیات مثلاً صبر، شکر، توکل، قناعت اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات اور مہلکات مثلاً جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے۔ جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر، یہ اماموں کے تاج سجا کر، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں سجا کر، ان کو مسجدوں میں سجدے کروا کر، ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل محبت کی شمع جلا کر، مدینے کی محبت کی جام پلا کر، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبتوں کے جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی حیائی کی طرف ان کو دوڑایا جائے گا وہاں سے وہ بھی حیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے۔ میرا پیر 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 میرا پیر۔ پہلا سفر حج مدت دراز تک فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بالآخر 1400 سن ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینے کی پرکیف حاضری کا پروانہ ملا۔ صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، دیار نبی سے بلاوا ملا ہے۔
बस अब क्या था, दिल में पहले ही से सुलगने वाली इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आग अब मजीद भड़क उठी। अश्क हैं कि थमने का नाम नहीं लेते, इश्क के अंदाज भी निराले होते हैं। हिजरो फिराक में भी अश्क बारी, हाजिरी की इजाजत पर भी गिरी औजारी। आप दामत बरकातुमुल आलिया की मुनफरिद और पुरसोज कैफियत की अक्कासी इन अशार से होती है। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। नेकियों का नहीं कोई तोशा फकत, मेरी झोली में अश्कों का इकहार है। तेरा सानी कहाँ शाह कौनो मकान, मुझसा आसी भी उम्मत में होगा कहाँ। तेरे अफवो करम का शहे दो जहां, क्या कोई मुझसे बढ़कर भी हकदार है। जब मदीने पाक की तरफ रवानगी की मुबारक घड़ी आई तो उस वक्त जो आप दामत बरकातुमुल आलिया की कैफियत थी उसको कमा हक़्क़हू बयान करना मुमकिन नहीं। सरमाया शायरी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया का सरमाया शायरी भी सिर्फ नातो मनक़बत और मुनाजात वगैरह पर मुश्तमिल है। जो इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया की शब रोज़ की मसरूफियात से वाकिफ हैं वो हैरत ज़दा हैं कि आप दामत बरकातुमुल आलिया को शेर कहने का मौका कैसे मिल जाता है। और फिर आप दामत बरकातुमुल आलिया दीगर अरबाब सुखन की तरह हर वक्त शायरी के लिए मसरूफ भी नहीं रहते हैं, बल्कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद तड़पाती और सोदो इश्क आपको बेताब करता है तो आप नाती अशार व मुनाजात लिखते हैं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया ने हम्दो नात के अलावा साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह की शान में मुतअद्दिद मनक़बतें और मदाहिया कसाइद भी कलम बंद फरमाए हैं। लेकिन कभी भी मैंने दुनियावी कलाम नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब भी कलाम लिखा तो नातिया या मनक़बत वाला गुजराती में भी कलाम लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया के 5000 से जायद अशार पर मुश्तमिल एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है जिसका नाम है वसाइल बख्शिश। ज़बान में फसाहत अमीर अहले सुन्नत, कलम में नज़ाकत अमीर अहले सुन्नत। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया सुन्नतों की खिदमत के शोबाजात कायम फरमाने के बाद सारा निज़ाम मरकजी मजलिस शूरा के सुपुर्द करके उनकी कारकर्दगी पर भी नजर रखते हैं और ज़रूरतन इस्लाह के मदनी फूलों से भी नवाजते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया के नक्शे कदम पर चलते हुए सुन्नतों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।